بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، خوشی اور غم زندگی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت آرام و راحت میں ہوتے ہیں اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور دکھ و غم وہ زیادہ ہیں۔ تو وہ انسان جس کی زندگی میں اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ خوشیاں زیادہ ہیں، آرام و راحت زیادہ ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان خوشیوں کو دوام دینے کے لیے اللہ کریم کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرے۔ زبانی طور پر بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین، اور عملی طور پر بھی اپنے افعال سے، اپنے کاموں سے اللہ کریم کی اطاعت کر کے اپنے ان موجودہ نعمتوں کا اللہ کریم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے۔ اور وہ میرے بہن بھائی جن کو زندگی میں تکالیف زیادہ محسوس ہوتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میری زندگی میں غم زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، تکالیف زیادہ ہیں، ان کے لیے ایک مجرب نسخہ، وہ جو اپنی پچھلی جو تدریسی زندگی ہے جس میں قرآن و حدیث کی تدریس کے دوران جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان میں سے ایک مجرب چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے وہ بہن بھائی جن کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ میری زندگی میں دکھ زیادہ ہیں، تو یاد رکھیے آج کے بعد جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ ویڈیو سن لیں، تو جب بھی آپ کو کوئی نیا دکھ، نئی تکلیف ملے، یا پرانا دکھ، پرانی تکلیف ہی کیوں نہ ملے آپ کو، تو آپ اسے اپنی نئی خوشیوں کے حصول کا ایک ذریعہ بنا لیں۔ آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھ پر جو اب تکلیف آئی ہے، اب یہ میرے لیے ایک نئی خوشی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ میں اس غم کی برکت سے کوئی نئی خوشی حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آنے والا ہر نیا غم، ہر نئی تکلیف آپ کو ایک نئی خوشی اور نئی مسرت بھی دے سکتا ہے اگر آپ اس نسخے پر عمل کر لیں۔ احادیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنے ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف کی دوا بیان فرمائی ہے۔ صرف ہم اگر وہ چیز سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے دکھ و درد ختم ہوں گے اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم اپنی ہر تکلیف، ہر حاجت، ہر ضرورت، اپنی ہر حاجت رب ذوالجلال سے مانگو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگو۔ تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے میرے جس بہن بھائی پر کوئی تکلیف آئے، خدا نہ خواستہ ان کا کوئی رشتہ رہ جائے، کہیں رشتہ طے ہو رہا تھا، رشتہ رہ گیا، کوئی جاب تھی، نوکری تھی، وہ چلی گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، یا اس قسم کی کوئی اور تکلیف پہنچی، کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، اچھا عزیز و اقارب جو فوت ہو گیا اس کا نعم البدل مل جائے، تو اس کے لیے آقا کریم علیہ السلام کا عطا کردہ یہ وظیفہ اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کو دکھ درد پہنچے تو آپ فوراً یہ دعا اپنے دل میں اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ سب سے پہلے پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد پھر یہ عربی میں الفاظ ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن یاد کرنے سے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ آپ یہ دعا یاد کر لیں۔ اگر آپ کسی کو عربی میں دعا یاد کرنا مشکل ہے تو اپنی زبان میں، اردو میں یا اپنی زبان میں بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما، اور مجھے اس تکلیف کے بدل میں، اس کے بدلے میں مجھے ایک اچھی نعمت عطا فرما، اس دکھ درد کے بدلے میں باری تعالیٰ مجھے ایک اچھی نعمت عطا فرما۔ تو جب اس نیت سے آپ دعا کریں گے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو یاد رکھیے اللہ کریم اپنے بندے کی سنتا ہے، اللہ کریم اپنے بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں۔ تو آپ اس نیت و ارادہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کہ باری تعالیٰ مجھ پر یہ دکھ و درد جو آیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے اس نعمت کا جو نعم البدل ہے، جو نعمت مجھ سے زائل ہو گئی، اس نعمت کا نعم البدل مجھے عطا فرما۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کے لیے یہ آئے ہوئے اس دکھ کو ایک نئی خوشی کا پیش خیمہ ثابت فرمائے گا۔